اللہ تعالیٰ کے یہ جو 99 نام ہیں، یہ کم سے کم نام ہیں جو ایک ساتھ آپ کو ایک حدیث میں اس کا ریفرنس مل جاتا ہے. مسلمانوں کے علم میں 99 سے زیادہ نام ہیں اگر آپ سارے احادیث اور قرآن کے کلیکشن کو جمع کریں. اور کیا اللہ کے نام صرف وہی ہیں جو انسانوں کو معلوم ہے قرآن حدیث کے مطابق، یا اور بھی ہیں؟ اللہ کے کئی نام ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اسی لیے ہم اللہ کو جب ناموں کا حوالہ دے کر دعا مانگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ آپ نے اپنا جو بھی نام اپنی جس مخلوق کو سکھایا ہے ہم آپ کو اس کا حوالہ، اس کا واسطہ، اس کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتے ہیں. ٹھیک ہے. سو یہاں پر اللہ کا نام آیا ہے العزیز. اللہ کا نام میں کیوں بول رہی ہوں؟ جب یہ حمزہ لام کے ساتھ آیا ہے العزیز تو یہ نام ہوگا. اگر ہوتا عزیزن تو یہ اللہ کا ایٹریبیوٹ ہوتا، اللہ کی صفت ہوتی. ٹھیک ہے. دس از اے ڈفرنس. اگر قرآن میں آئے گا علیمن تو یہ اللہ کی صفت کے طور پر آیا ہے. اگر قرآن میں آئے گا العلیم اب یہ اللہ کا نام بن کر آیا ہے. یہاں پر آیا پہلا جو لفظ العزیز تو یہ نام ہے یا صفت ہے؟ یہ نام ہے. اللہ کا نام العزیز اپنے اندر 3 مفہوم ایمبیڈڈ رکھتا ہے. ایک اس کے اندر مفہوم آتا ہے عزا کا، عین کے اوپر زبر، عین زا اس کا روٹ ورڈ ہے. عین زا بزنگ والی زا جو ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے نا زال نرمی سے پڑھنے والی، یہ زا ہے بزنگ ساؤنڈ والی. عین زا عین پر زبر عزا کا مطلب ہوتا ہے القوی. القوی مطلب اسٹرانگ، مضبوط. عزا مضبوط کے، اور مضبوط کے اینگل سے عزا کی ایک جو پراپر ٹرم بنتی ہے وہ بنتی ہے اتھارٹی. العزیز میں ایک مفہوم ہے اتھارٹی. دوسرا مفہوم ہے العزیز میں القہار کا بھی، جس کو کوئی ڈیفیٹ نہیں کر سکتا. اللہ ایسا العزیز ہے جس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. سو پہلا مفہوم ہے اتھارٹی، دوسرا مفہوم ہے جس کو کوئی ڈیفیٹ نہیں کر سکتا، تیسرا مفہوم ہے عزا عین کی زیر کے ساتھ. پہلا والا آپ نے عین کے زبر کے ساتھ کیا تھا عزا، تیسرا مفہوم ہے عین کی زیر کے ساتھ عزا. عزا میں کیا آتا ہے؟ رسپیکٹ، تعظیم. سو اس العزیز کے نام کے اندر 3 میننگز ایمبیڈڈ ہیں. اتھارٹی جس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، اور تیسرا ہے تعظیم. یہ 3 نام آپ کو ایک ساتھ ایک ہستی میں ملتے ہیں اور ریئر کمبینیشن ہے. آپ دیکھتی ہیں کہ جو اللہ کی صفات ہیں ہماری ووکیبلری کی کمی کی وجہ سے ہم زیادہ تر وہی صفات انسانوں میں بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ہم کسی کو کہنا چاہتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ بہت علم والا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ بڑا عالم ہے. اللہ کے لیے عالم کا لفظ بھی نہیں آیا، اللہ کے لیے تو علیم کا لفظ آیا ہے. صحیح. سو ہماری ووکیبلری کی لمیٹیشن ہے. لیکن اگر آپ اس مفہوم کو اللہ پر اپلائی کریں گی، اگر آپ العزیز کو دیکھیں، انسانوں میں یہ 3 کمبینیشن نہیں ملتا ہے ایک ہی ہستی کے اندر. کسی کا نام عزیز ہو سکتا ہے لیکن اس نام کے شخص کے اندر یہ تینوں کوالٹیز ایک ساتھ نہیں ہو سکتی. جس کے پاس اتھارٹی بھی ہو، جس کو کوئی شکست نہ دے سکے، اور جس کے پاس تعظیم یا عزت بھی ہو. اگر آپ العزیز کے نام کو بھی چھوڑ دیں، ان جنرل اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ کمبینیشن ریئر ہے. اگر آپ درمیان کی صفت کو نکال بھی دیں، جس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، بیکاز دس از ناٹ پاسبل فار ہیومن بینگ. ہم انسانوں کو کوئی بھی شکست دے سکتا ہے، اور سب سے اعلیٰ ہستی وہ اوپر بیٹھی ہمیں شکست دینے والی. صحیح ہے. سو جب آپ العزیز کو اللہ کے نام کے طور پر لیتے ہیں، صرف اس وقت یہ آپ کے جو کسی کو جس کو کوئی شکست نہ دے سکے یہ مفہوم آتا ہے، ورنہ انسانوں کے ساتھ نہیں آ سکتا. اسکالرز کہتے ہیں یہ کمبینیشن بھی انسان میں ریئر ہوتا ہے کہ کسی انسان کے پاس عزت ہو اور پھر اس کے پاس اتھارٹی بھی ہو. یوزلی جن کے پاس عزت، رسپیکٹ، مقام ہوتا ہے ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہوتی ہے، اور وائس ورسا. جن کے پاس مقام ہوتا ہے، اتھارٹی ہوتی ہے، ان کے پاس عزت نہیں ہوتی. لک ایٹ آور پالیٹیشنس. دیکھیں آپ لوگوں کو چہرے پہ جو ہنسی آ رہی ہے خود ہی بتا رہی ہے بہت کچھ. کہنے کو بہت سٹیٹس ہے ان کے پاس، کہنے کو بڑے بڑے ڈیزگنیشنز ہیں، کہنے کو بڑے بڑے عہدے ہیں، بٹ عوام کے نظروں میں
ان کی عزت ہے؟ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کسی مسجد کے کوئی معمولی سے مسجد کے کوئی امام ہو, چھوٹے سے امام, شاید اس مسجد کو کوئی جانتا بھی نہ ہو, لوگ ان کی بہت ریسپیکٹ کرتے ہوں, لیکن ان کے پاس معاشرے میں کسی اسلام کے رول کو امپلیمنٹ کرانے کی اتھارٹی نہ ہو. سو یہ کمبینیشن ریئر ہوتا ہے. اللہ کے نام میں یہ کمبینیشن ایمبیڈڈ ہے. اللہ جہاں اتھارٹی رکھتا ہے وہاں اللہ عزت والا بھی ہے, اور وہاں ایڈیشنلی اللہ کی ذات کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. اللہ القہار ہے. اردو والے میننگز میں جب ہم عزت لیتے ہیں, ہم جب اردو کا لفظ عزت استعمال کرتے ہیں, سو اس میں یہ دونوں چیزیں ہمیشہ نہیں ہوتی ہیں. آپ کہتی ہیں فلاں کی بڑی عزت ہے, ہو سکتا ہے ان کی عزت کی جاتی ہو لیکن ان کا کوئی مقام نہ ہو معاشرے میں. ممکن ہے. بچے کہتے رہتے ہیں اماں میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں. اماں کو وہ مقام دیتے ہیں جب اماں بات کہنے پر آتی ہیں. جب اماں کی جان سے لٹک جائیں گے, جانے دینا فرینڈز کے ساتھ ایونجرز دیکھنے کے لیے, تو اماں کا مقام اگر ہوتا, اگر اماں کی اتھارٹی کا احساس ہوتا کہ اماں کی یا ابا کی کیا اتھارٹی ہے, تو ہمت نہ ہوتی پوچھنے کی ایونجرز دیکھنے کے لیے جانے دیں. لیکن اماں کی عزت بس کہنے کی حد تک ہے. سو اردو والی عزت کو ایک طرف کر دیجئے. عزہ اور عزہ اور اللہ کا القہار ہونا, اٹ ہیز اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ میننگز ایز کمپیئر ٹو اردو کا عزت. سو قرآن کے اندر جس طرح سے آپ کو وہ 3 کوالٹیز نظر آئی تھیں, جس میں آپ نے قرآن کی حکمت کے اندر 3 میننگز دیکھے تھے, یہاں آپ کو العزیز کے اندر 3 میننگز ملے ہیں. اگلا جو نام اللہ کا آیا ہے وہ کون سا آیا ہے؟ الرحیم. اور یہ بڑا ریئر کمبینیشن ہے. آپ قرآن میں زیادہ تر عزیز کے ساتھ جو کمبینیشن دیکھتی ہیں وہ کیا آتا ہے؟ العزیز الحکیم, کہ جہاں اللہ کے پاس اتھارٹی ہے وہاں اللہ اپنی اتھارٹی کو بڑے کنٹرولڈ وے میں حکمت کے ساتھ استعمال کرتا ہے. بٹ اسکالرس کے اچھا یہ جو نام ہے العزیز الحکیم کا پیئر, یہ موسٹ کامن 3rd پیئر ہے جو تمام قرآن کی آیات کے آخر میں آئے ہیں. ان میں سے سب سے کامن 3 پیئرز ہیں. ان 3 میں یہ ایک ہے العزیز الحکیم, لیکن یہاں پر آیا العزیز الرحیم. سو یہ ڈفرینٹ کمبینیشن ہے. رحیم کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں. جب اللہ کے لیے نام الرحیم آتا ہے, دیر از رحمہ اینڈ دیر از ڈیفینیٹ کمپیشن, محبت. اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. اللہ نے اپنی رحمت کے کتنے ٹکڑے کیے اکارڈنگ ٹو صحیح حدیث؟ 100 ٹکڑے کیے, 100 ٹکڑے کیے. اور دنیا میں کتنا بھیجے؟ ایک حصہ اللہ نے اپنی رحمت کا یہاں بھیجا ہے, باقی 99 کہاں کے لیے رکھے ہیں؟ اور وہ بھی کس کے لیے؟ مومنین کے لیے, مسلمانوں کے لیے بھی نہیں, مومنین کے لیے. سورہ احزاب میں آتا ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. اور اللہ کب مومنین کے ساتھ خاص رحم کرے گا؟ اللہ کی وہ 99% رحمت کب مومنین کو نظر آئے گی؟ آخرت میں. وہ وقت روز محشر کا جہاں لوگ کھڑے کھڑے بچے سے بوڑھے ہو جائیں گے. وہ وقت روز محشر کا جہاں لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے. وہ وقت جہاں سورج آپ سے 1.25 کلومیٹر کے ڈفرنس پر آ جائے گا. وہ وقت جس کے اندر 50,000 سال گزر جائیں گے اور لوگ حساب کتاب کے لیے انتظار کر رہے ہوں گے. مومنین کے لیے اللہ کی رحمت کیسے جوش میں آئے گی کہ یہ سارا وقت قبروں سے نکلنے تک سے لے کر حساب قائم ہونے تک کا, ان کو عصر سے مغرب تک کے درمیان کا, یا بعض احادیث میں آتا ہے ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کے وقت کا وقت لگے گا, اتنا معمولی لگے گا. سو اللہ کی شان رحیمی اصل میں مومنین کو آخرت میں نظر آئے گی. اللہم اجعلنا منہم, اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. سو اللہ کا جو نام ہے الرحیم, اس میں 2 ایلیمنٹس کنفرمڈ ہیں. کون سا؟ ایک ہے المحبہ اور دوسرا الرحمہ, رحمت اور محبت. اور اللہ کا جو یہ رحمت کا معاملہ ہے یہ کانسٹنٹ ہوتا ہے, یاد رکھیے. 2 نام آتے ہیں نا اللہ کے, رحمیم سے رحمان اور رحیم. رحمان کے اندر جوش ہوتا ہے لیکن پھر وہ جوش فضل آؤٹ کر جاتا ہے. رحمان, اللہ کسی وقت پر رحمان ہو سکتا ہے کسی وقت پر رحمان نہ ہو. رحیم میں دوام ہے, کنٹینیوٹی ہے. اللہ کانسٹنٹلی رحیم ہوتا ہے, کانسٹنٹلی رحم کرنے والا ہے. سو اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ جو یہاں کمبینیشن آیا العزیز الحق رحیم کا, یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ بتا رہا ہے
کہ دو چیزیں جو پیچھے آئی ہیں ان دو چیزوں کا یا ان دو ہستیوں کا یا ان دو اللہ کی مخلوقات کا تعلق یا ان دو پوائنٹس کا تعلق اللہ کے ان دو ناموں سے ہے. ایک اللہ نے قرآن کی قسم کھائی تھی. سو قرآن جس کو آپ نے کہا تھا محکم ہے, ججمنٹل سٹیٹمنٹس دیتا ہے, ورڈکٹس دیتا ہے, پروفاؤنڈ احکامات دیتا ہے, بلیک اینڈ وائٹ احکامات دیتا ہے. اللہ کے العزیز ہونے کی صفت قرآن میں ریفلیکٹ کرتی ہے. سمجھ آیا؟ اللہ کا العزیز ہونا قرآن سے واضح ہوتا ہے, اس لیے کہ قرآن پروفاؤنڈ ہے, 2+2 کی طرح بات کرتا ہے. قرآن بلیک اینڈ وائٹ احکامات دیتا ہے. قرآن نے پروفاؤنڈ احکامات دیے ہیں, چاہے وہ انڈیویجول لیول کے ہوں, چاہے وہ فیملی لیول کے ہوں, چاہے وہ سوسائٹی لیول کے ہوں, چاہے وہ اسٹیٹ لیول کے ہوں, چاہے وہ انٹرنیشنل لیولز کے ہوں. قرآن میں یہ سارے احکامات موجود ہیں اور سب کے سب پروفاؤنڈ ہیں. سو اللہ کے العزیز ہونے کی صفت قرآن میں ریفلیکٹ کرتی ہے. اور اللہ کی الرحیم ہونے کی صفت کس کی قسم لی گئی تھی قرآن کو لا کر سامنے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کی الرحیم ہونے کی صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آپ کو دنیا میں نظر آئی. آپ نے اللہ کے رسول کے لیے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمین کے لیے, جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں سختی نہیں تھی. پیغام اپنی جگہ بالکل سالڈ تھا. آپ نے کبھی پیغام میں کمپرومائز نہیں کیا. جب حق ہوتا ہے تو حق تو سچا ہے اور سچ تو کڑوا ہوتا ہے. عربی میں کہتے ہیں الحق مرن, حق کڑوا ہوتا ہے. اور جب حق کڑوا ہے تو پھر آپ کو اس کو کس کے ساتھ کپلڈ کرنا ہوتا ہے؟ اپنی سنسیریٹی, اپنا خلوص, اپنی محبت اور اپنی کائنڈنس کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہترین کمبینیشن تھے. اللہ کی محبت کی مینیفیسٹیشن کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نرم دل بنایا. لن تلہم, آپ نرم دل تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ہستی دوسری مخلوق کے لیے قابل رحم ہونا, آپ کے لیے رحمت کا سایہ بن جانا, یہ سب مخلوقات نے آبزرو کیا. کیا وہ چڑیا ہو جس نے آ کے آپ سے شکایت کی تھی کہ میرے نیسٹ کو ہلا دیا گیا جس میں بچے یا انڈے تھے؟ کیا وہ اونٹ ہو جس نے اپنے مالک کی شکایت کی تھی؟ کیا وہ درخت ہو جو پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آپ کے لیے ممبر بنا دیا گیا تھا؟ کیا وہ پتھر ہوں راستے کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتے تھے؟ تو ایک نہیں ان گنت آپ کے معجزے ہیں. اور انسانوں کے اوپر جو آپ کی شخصیات کے امپیکٹ ہوئے مختلف اینگل میں, مختلف سرکمسٹانسز میں, وہ ہم سب لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں. اللہ کی رحمت اور اللہ کی محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شفیق رسول ہونا. سو اسکالرز کہتے ہیں کہ جب بھی آیات کے اختتام میں اللہ کے دو نام یا دو صفات آتے ہیں تو وہاں قرآن کے فہم رکھنے والوں کے لیے ایک تیسرا مفہوم ضرور نکل رہا ہوتا ہے. جب بھی دو صفات یا دو نام آتے ہیں تو وہاں سمجھنے والوں کے لیے, تدبر کرنے والوں کے لیے ایک تیسرا مفہوم ان دو صفات سے ضرور نکل رہا ہوتا ہے. یہاں پر آیا العزیز الرحیم, اٹس اے کمبینیشن آف ایکچولی جلال اینڈ جمال. العزیز الرحیم مفسرین کے مطابق کمبینیشن ہے, امتزاج ہے جلال کا, اللہ کی اتھارٹی, عزہ اور عزہ کا, پلس جمال, خوبصورتی کا, رحمت, محبت اور شفقت کا. جب آپ ان دونوں کو ملاتے ہیں تو جو صفت سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اپنی تمام اتھارٹی اور طاقت کے باوجود رحم کرنے والا ہے. دس از دا تھرڈ میننگ آؤٹ آف العزیز الرحیم. اللہ اپنی تمام طاقت اور اتھارٹی کے باوجود رحم کرنے والا ہے. لیکن تمام انسان یہ بات یاد رکھیں, اللہ کا مرسی, اللہ کی رحمت آؤٹ آف ویکنس نہیں ہوتی. اللہ کی رحمت آؤٹ آف اسٹرینتھ ہے.
آپ کو زیادہ تر انسانوں میں وہ انسان با اخلاق نظر آتے ہیں جو فائنینشلی تھوڑا کم ہوتا ہے. محسوس کیا آپ نے؟ زیادہ تر جنرلی. اس لیے ہمارے معاشرے میں اگر کوئی بہت جھک جھک کر بہت ہی محبت سے بہت اخلاق سے بات بھی کرتا ہے سو ہم اتنی دھوکے دینے والی دنیا میں رہتے ہیں کہ فوراً دل میں خیال آتا ہے اس کو ہم سے کوئی مطلب ہے. اگر کوئی بہت اخلاق سے آپ کی بات کا جواب دیتا ہے، اگر کوئی بہت اخلاق سے آپ کو ہر مرتبہ جو ہے وہ ویلکم کرتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں اس کو آپ سے کوئی مطلب ہے. مسلمان ایسے نہیں ہوتے تھے، اب ہم ایسے ہو گئے ہیں. بیکاز کنفیوژن، فتنہ اور پروپیگنڈا از ان دا ایئر. سو اب کتنی زیادہ مجھے اور آپ کو اپنے لیے حفاظت کی اور قرآن کے آکسیجن ماسک کی ضرورت ہے، ہم اس کی اہمیت کو خود سمجھ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات واضح کر دی کہ اللہ اپنے بندوں کے اوپر آؤٹ آف اسٹرینتھ رحمت کرنے والا ہے. اسی لیے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ایک ایسا رسول دیا اس امت کو جو ہر طرح سے قابل تقلید ہے. تقلید ہی کرنی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیجئے، اپنے جیسے انسانوں کی مت کیجئے. تقلید کرنی ہے تو اخلاق میں، کردار میں، عبادات میں، معاملات میں، اپنے خاندانی تعلقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی تقلید کیجئے. رول ماڈل موجود ہے آپ کی اور میرے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی رول ماڈل ہو سکتا ہے؟ ہمارے ہاں جب بگاڑ آیا تو ہم نے کہا فلاں بزرگ اتنے پہنچے ہوئے کہ اب ان کو نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کہاں پہنچ گئے وہ؟ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہنچ سکے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پہنچے ہوئے تھے؟ دس از ویری لاجیکل تھنگ. ہم مسلمانوں کی عقلیں کہاں ماری جاتی ہیں. اپنی عقلوں کو دوبارہ سے اسلام کے فریم کے اندر لانے کی کوشش کیجیے. اپنی عقلوں کو قرآن کے سامنے لا کر بٹھائیے. اسلام عقل استعمال کرنے کو منع نہیں کرتا. یہ واحد دین ہے، یہ واحد مذہب ہے. اٹھا کر پڑھ لیجئے کرسچینٹی کو اور جوڈائزم کو. یہ واحد دین ہے، دین اسلام، جو کہتا ہے یوز یور انٹلیکٹ، یوز یور لاجک. افلا تتفکرون. کہاں ہے اولو الالباب؟ اللہ تو آپ کے لب کو ٹریگر کرتا ہے. اللہ آپ کی انٹلیکٹ کے بھی انر کور کو ٹریگر کرتا ہے. سوچتے نہیں ہو؟ عقل استعمال نہیں کرتے؟ اپنے آپ کو اس قرآن کے ساتھ سنکرنائزڈ کر کے تو دیکھیں. جو غلط ہوگا وہ غلط واضح ہو جائے گا، جو کم لیول کا ہوگا وہ کم لیول کا واضح ہو جائے گا. اور جو فرقان آپ کے سامنے یہ قرآن سیٹ کرے گا کوئی اور انسان کی زبان سیٹ نہیں کر سکتی. اللہ کا کلام فرقان سیٹ کرتا ہے. سو اللہ کے کلام کے سامنے آ کر بیٹھیں تاکہ آپ کے اور میرے لیے اللہ کا العزیز ہونا اور اللہ کا الرحیم ہونا واضح ہوتا چلا جائے. آگے آیت نمبر 6 میں سورہ یاسین کی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کام کی دعوت دی جا رہی ہے. لِتُنذِرَ قَوْمًا، تاکہ آپ خبردار کر دیں ایک قوم کو. یہ جو لی ہے اس کو لام تعلیل کہتے ہیں. تعلیل ریزننگ کے لیے ہے، یہ سبب بتا رہا ہے کیوں اللہ کے رسول کو قرآن دیا گیا، کیوں قرآن نازل کیا گیا، کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرسل بنایا گیا، کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پیٹرن صراط مستقیم کا پیٹرن ہے. ہیئر ان آیت نمبر 6 دیر از اے لام تعلیل جو آپ کو ریزن بتا رہا ہے. لی تنذرا، تاکہ آپ وارن کر دیں، تاکہ آپ خبردار کر دیں. قومن، ایک قوم کو، ما انذر آباؤہم، جن کے ماں باپ کو، جن کے آبا کو، جن کے اینسسٹرز کو خبردار نہیں کیا گیا. فہم غافلون، تو وہ سب ہیڈ لیس ہیں، وہ سب غافل ہیں، وہ سب کلو لیس ہیں. ان کو اندازہ نہیں ہے کہ کیا کچھ ان کے پاس سے مس ہو رہا ہے. یہ اللہ کی اتھارٹی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت کرنے والا، ایک رحیم رسول ایک قوم کی طرف بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کریڈیبلٹی تھی، آپ میں سے جن لوگوں نے صفات الانبیاء پڑھی ہیں، الحمدللہ یہاں بہت سے میرے تعمیر کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں. سو صفات الانبیاء اسکالرز نے تفاسیر میں بتائی ہیں تقریباً 10 سے 11 کامن صفات آتی ہیں
جو تمام انبیاء اور رسول کی شخصیات کا حصہ تھیں. میرے پاس کیونکہ یہاں ٹائم کی کمی ہے تو میں ہر چیز نہیں بتا پاتی ہوں. تمام انبیاء اور رسولوں میں 11 صفات اسکالرز نے علیحدہ کر کے ڈیفائن کی اور 11 کی 11 انہوں نے قرآن کی آیات سے ڈسکرائب کی ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہر نبی اور رسول کے کردار میں نظر آتی تھیں ایون بیفور جب ان کو رسالت یا نبوت ملتی تھی. اللہ کا بندہ کلیم ہونے سے پہلے سے ان کی شخصیت کے اندر وہ 11 صفات ہوتی تھیں. سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شفیق ہونا، رحیم ہونا، صادق اور امین ہونا، سچا ہونا، معاملات میں فیئر ہونا، مشورہ دینے میں بالکل فیئر ہونا، اپنے معاشرے میں محنت کرتے ہوئے نظر آنا، یہ آپ کی صفات قریش جانتے تھے. آپ کی پرسنالٹی ان کے سامنے تھی، یا آپ کی کریڈیبلٹی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے ہی اس قوم کو وارن کیا جن کے اینسسٹرز کو وارن نہیں کیا گیا تھا. دین کے کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں تنذیرا کو وارن کرنا، خبردار کرنا. سو اگر آپ دین کی کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو خبردار کیا جاتا ہے اللہ کی وحی کے ذریعے. اور اگر آپ دین کی وحی کو ایک طرف کر دیں تو وارننگ کس صورت میں کی جاتی ہے؟ آپ کسی کو کب خبردار کرتے ہیں؟ کس چیز سے خبردار کرتے ہیں؟ خطرے سے خبردار کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. اگر آپ دین کو ایک طرف کر دیں سو دا جنرل میننگ لتنذرا کا مطلب کیا ہوگا کہ کب آپ کسی کو وارن کرتے ہیں، خبردار کرتے ہیں؟ جب کوئی خطرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سو جب خطرہ ہوتا ہے کہ بھائی کیا پتا میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے کل کہا ہیٹ ویو آنے والی ہے، کیا پتا چلے سونامی آنے والا ہے. سو ایک عقل مند انسان جو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، جب اس کو کسی خطرے سے وارن کیا جاتا ہے تو وہ شکریہ بولتا ہے اور پریونٹیو میجر لیتا ہے، یا وہ شٹ اپ کرا دیتا ہے خطرے سے وارن کرنے والے کو؟ شکریہ بولتا ہے نا. زیادہ تر یہی ہونا چاہیے. لیکن اگر مثال کے طور پر اس سے پہلے کہ میں دین کے کانٹیکسٹ میں بات کروں، آپ بیچ پر کھڑی ہوں اور آپ کو میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی اتھارٹیٹیو ریسورسز سے پتا چلے کہ سونامی آنے والا ہے، اور آپ بیچ پر زور سے بولتی ہوئی چل جائیں لوگوں کو جو وہاں پر ہیں کہ سونامی آنے والا ہے، سونامی آنے والا ہے، پلیز یہاں سے جائیں، دور جائیں، سونامی آنے والا ہے. اور آپ خود بھی بھاگ رہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ خود ریلیکس بیٹھی ہوئی ہیں، کاکٹیل لے رہی ہیں اور ان سے کہہ رہی ہیں سونامی آنے والا ہے، پلیز جائیں. تو سمجھے گا بیچ خالی کرانا چاہ رہی ہیں. آپ خود بھی بھاگ رہی ہیں اور آپ کہتی بھی لوگوں کو جا رہی ہیں کہ سونامی آنے والا ہے، پلیز یہاں سے دور جائیے. اور بیٹھے ہوئے لوگ کہتے ہیں کم آن، کیا ہر وقت ڈراتی رہتی ہو، تم تو ڈرا کے ہمارا برا حال کر دیا، انجوائے کرنے دو موسم کو، ہم اس وقت سن اسکرین کو انجوائے کر رہے ہیں. تو یہ کوئی عقل مندی کا اینگل ہے یا بے وقوفی کا اینگل ہے؟ جو انسان خود بھاگ رہا ہے، اٹس انڈرسٹوڈ دیر از سم تھنگ رانگ، کوئی خطرہ ہے، کوئی ڈینجر ہے. اسی طرح سے انبیاء جب ڈرایا کرتے تھے، جب انذار کرتے تھے، جب خبردار کرتے تھے، تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ خبردار کرنا ان کی اپنی باڈی لینگویج پر نظر نہیں آتا تھا. ان کی اپنی باڈی لینگویج پر پہلے نظر آتا تھا. اگر وہ اللہ سے ڈراتے تھے تو پہلے خود ڈرنے والے ہوتے تھے، پھر اللہ سے ڈراتے تھے. اسکالرز نے اس لتنذرا میں 3 مفہوم ڈرائیو کیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور قرآن کی آیات سے. وہ کہتے ہیں کہ ایک اس میں مفہوم یہ ہے لتنذرا، یہ جو پیچھے آیت گئی تھی ابھی، آیت نمبر 5، اس میں 3 الفاظ تھے. آیت نمبر 5 میں 3 الفاظ تھے ٹوٹل. تنزیل العزیز الرحیم. صحیح. تو اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ جو آگے آیت نمبر 6 میں لتنذرا آ رہا ہے، لتنذرا میں پچھلی آیت کے تینوں الفاظ کنیکٹڈ ہیں. تنزیل بھی کنیکٹڈ ہے، العزیز بھی کنیکٹڈ ہے، الرحیم بھی کنیکٹڈ ہے. ایک لفظ کے اندر، ایک ہی لفظ میں آپ کو تینوں الفاظ کا کنیکشن ملتا ہے. کیسے؟ کنیکشن نمبر 1، وہ کہتے ہیں لتنذرا کا تعلق بنتا ہے العزیز سے. العزیز کیا تھا؟ اللہ اتھارٹی رکھنے والا، اللہ ریسپیکٹ رکھنے والا، اللہ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. اور اللہ کا العزیز ہونا آپ نے پیچھے قرآن سے کنیکٹ کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکٹ کیا تھا؟ قرآن سے کنیکٹ کیا تھا. ٹھیک ہے. سو انذار میں سب سے پہلی چیز آتی ہے العزیز کے اینگل سے قرآن. انذار کیا جاتا ہے
ود ان دا باؤنڈری آف شریعہ قرآن کے ذریعے, تعلیمات کے ذریعے. اور آج کے مسلمان کے لیے انذار ہوگا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ, ان دونوں کمبینیشن کے ساتھ. سو جو اختیار رکھتا ہے, جو اختیار کے ساتھ اتھارٹی رکھتا ہے, اسی کے احکامات سے انذار کیا جائے گا. لتنذر میں پہلی چیز ہے, کس چیز سے آپ دیکھیں گی کہاں سے کنیکٹ ہوگا, یہ العزیز کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا. اب اس کو سمجھیں دوسرے کو. دوسرا اینگل اس میں اگر میں آسانی سے بتانا چاہوں لتنذر میں, دوسرا اینگل اس میں آئے گا تنزیل کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے, یعنی آپ نے کسی دنیاوی درسگاہ سے علم حاصل نہیں کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں جا کر کسی استاد سے, کسی اسکالر سے, کسی شیخ سے, کسی ریبائی سے, پیچھے جو جتنے اسکالرز تھے, جو یہودی اسکالر تھے جن کو ریبائز کہا جاتا ہے, کسی راہب سے کوئی علم حاصل نہیں کیا تھا. آپ کمپلیٹلی ہمیشہ قریش کے درمیان میں رہے, آپ ہمیشہ عرب کے اسی علاقے میں رہے. سو آپ کہیں باہر نہیں گئے. سو قریش کے لیے, قریش کی قوم کے لیے تنذیرہ میں ایک بہت اہم اینگل تھا کہ یہ رسول جو بات بول رہا ہے یہ اور کہیں سے نہیں آئی سوائے اس کے کہ یہ تنزیل ہے. اس وقت آپ اور میں اس کمرے میں بیٹھے ہوں, ابھی تو فون بج رہا ہے مستقل, سمجھے آپ کے پاس اور میرے پاس فون نہیں ہے, صحیح. ویسے بھی الحمدللہ جب آپ قرآن کی کلاس میں آتے ہیں تو آپ فون اپنا نہیں دیکھ رہے ہوتے بار بار, آپ اپنے میسیجز چیک نہیں کر رہے ہوتے. امیجن کریں آپ میسیجز چیک نہیں کر رہے ہیں, فون سائلنٹ پر ہے, خدا نہ خواستہ باہر کوئی بڑا ایونٹ ہو جاتا ہے, کیسے پتا چلے گا مجھے اور آپ کو؟ ابھی میں اور آپ تو اس کمرے میں بیٹھے, باہر کچھ ہو جاتا ہے, کیسے پتا چلے گا؟ دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں ایگزیکٹلی. یا تو کوئی باہر سے آئے گا جو بتائے گا, یا یہاں سے کوئی باہر جائے گا اس کو پتا چلے گا تو آپ آ کر واپس ہمیں بتا دیں گی باقیوں کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل کر کہیں نہیں گئے قریش میں سے علم حاصل کرنے کے لیے. کوئی راہب آپ کے پاس نہیں آیا جس سے آپ کی ڈائریکٹ ملاقات ہوئی ہو, کوئی ریبائی آپ کے پاس نہیں آیا جس سے آپ کی ڈائریکٹ ملاقات ہوئی ہو. سو لتنذر میں اسکالرز کہتے ہیں کہ قریش کو یہ وارننگ دے دی گئی کہ یہ جو رسول تمہیں اس وقت دعوت دے رہے ہیں اٹس نتھنگ بٹ تنزیل. اور تنزیل کہاں سے ہوتی ہے؟ آسمانوں سے ہوتی ہے, اللہ کی طرف سے آئی ہے, یہ وحی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. سو اس کا تعلق ڈائریکٹ آسمانوں کے ساتھ بنتا ہے. یہ جو بول رہا ہے رسول, ما ینطقو, کیا آتا ہے میں نے کل بتایا تھا, شاباش, ما ینطقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا. یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے, لیکن جو بولتے ہیں وہ وحی کیا جاتا ہے. سو اس کے اندر ایک دوسرا مفہوم آ گیا جو آپ کو کنیکٹ ہوتا ہوا ملتا ہے تنزیل سے. تیسرا لفظ تھا آیت نمبر 5 میں الرحیم. جب کوئی آپ کو خبردار کرتا ہے, خطرے سے وارن کرتا ہے, تو وہ وہی ہوتا ہے جو آپ کا ہمدرد ہوتا ہے. یاد رکھیے, جو آپ کو خطرے سے وارن کرے گا, جو آپ کو آپ کی کسی آنے والی وقت کی برائی سے بچانا چاہے گا, وہ آپ کا اپنا ہوگا, وہ آپ کا ہمدرد ہوگا, اس کو آپ کے ساتھ خلوص کی فیلنگز ہوں گی, اس کو آپ سے محبت ہوگی. سو آیت نمبر 5 میں کون سا لفظ اس تیسرے اینگل میں کنیکٹ ہو جائے گا؟ الرحیم. الرحیم یہاں کنیکٹ ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے طوفان آنے سے پہلے سے طوفان کی وارننگ دے دی. بعض لوگ کہتے ہیں جہنم کا اتنا ویوڈ ڈسکرپشن قرآن میں کیوں آیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے احکامات, قبر کے بارے میں جو ریالٹیز ہیں, قبر کی جو سزائیں ہیں, جہنم کی جو سزائیں ہیں, ان کو اتنا ویوڈلی کیوں ڈسکرائب کیا ہے؟ دس از آؤٹ آف رحمہ, دس از آؤٹ آف محبت. جب کوئی آپ سے محبت کرتا ہے تو وہ آپ کو آنے والے وقت سے وارن کرتا ہے. اسی لیے بچیوں کو جو یہاں بیٹھی ہیں ان سب کو, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولادوں کو یہ بات کی سمجھ دے کہ جب ماں باپ کسی چیز سے روکتے ہیں, جب ماں باپ کسی خطرے سے وارن کرتے ہیں تو وہ آؤٹ آف محبت کرتے ہیں, اولاد کو دشمن لگتے ہیں.
اولاد کو اس وقت ان کی بات سمجھ نہیں آتی، لیکن وہ ان کی محبت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی اولاد کو آنے والے وقت سے وارن کر رہے ہوتے ہیں. سو یہی اینگل آپ کو لتنذرا میں ملتا ہے. لتنذرا میں تنزیل کا مفہوم بھی ہے، لتنذرا کے اندر العزیز کا مفہوم بھی ہے، اور لتنذرا کے اندر الرحیم کا مفہوم بھی آتا ہے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے قرآن کے فہم کو ایبزارب کرنا اور اس کو عمل میں ریفلیکٹ کرنا آسان بنا دے. اللہ ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام شہر کے اوپر، تمام ملک کے اوپر، پوری امت کے اوپر اور تمام اس دنیا کے انسانوں کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ جن کے پاس آسائشیں اور نعمتیں نہیں ہیں اللہ ان پر اپنا رحم فرما، اور اللہ جن کو آپ نے نعمتوں سے نوازا ہوا ہے ان کو زوال نعمت سے بچا. اللہ ہم سب کو صحت اور ایمان کے ساتھ رمضان کی عبادات کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہماری عبادات کو قبولیت کا درجہ عطا فرما. اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما. اللہ تعالیٰ تمام ماں باپ کو، جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں اور جن کے حیات ہیں، اللہ ان سب کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، ہمارا ایمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہر دن اللہ جہنم کی آگ سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں. اللہ تمام مسلمانوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سنتوں کو زندہ کرنا اور بدعات کو زندگی سے نکالنا آسان بنا دے. اللہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیاتی وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.